بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً وقفہ سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ آپ کے ذہن میں ہوگی. میں نے عرض کیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے آپ اور آپ کے نبی الانبیاء سید الانبیاء والرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حدیث پاک میں یہ بیان فرمایا اور یہ ارشاد کیا کہ لوگوں اللہ سے توبہ کیا کرو. میں دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں. ناظرین، خیال رہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ معصوم ہیں، ایبسلیوٹلی فری فرام سنس، گناہ کا شائبہ تک نہیں ہے. آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ جو آپ کریں اس کو نقل کرنا وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. آپ کے عمل کو کاپی کرنا، سنت پر چلنا، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. جو آپ ارشاد فرمائیں وہ اللہ کا قانون بن جاتا ہے، وہ ڈیوائن لا بن جاتا ہے. جو آپ عمل فرمائیں وہ ڈیوائن کانسٹیٹیوشن بن جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ 70 مرتبہ سے زیادہ اور دن میں 100 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم نے، اہل معرفت نے اس کی بہت سی توجیحات بیان کی ہیں، اور اس میں عشق اور محبت کے بڑے پہلو ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا نہیں فرمائی، معصوم ہے، انوسنٹ ہے، ایبسلیوٹلی فری فرام سنز ہے، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر زیادہ توبہ کیوں فرماتے تھے؟ اس قدر زیادہ معافی کا سوال کیوں فرماتے تھے؟ اس قدر زیادہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ اس کی آپ کے حلاوت ایمان کے لیے، آپ کے ڈیلائٹ آف فیتھ کے لیے چند جو توجیحات اہل علم نے اور اہل معرفت نے بیان کیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں معافی اور مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف احتیاج اور عبودیت کے اظہار، خشوع اور خضوع اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے تھا کہ اللہ نے آپ کو محبوب خدا بنایا، آپ کو سارے نبیوں کا تاجدار بنایا، سید الانبیاء والرسل بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. تو فرمایا ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع فرماتے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اس کی مغفرت کا سوال کرتے، تاکہ اس میں عبودیت کا بھی اظہار ہو جائے، اللہ کی بندگی کا بھی اظہار ہو جائے، اور خشوع اور خضوع کا بھی اظہار ہو جائے. ایک اور بڑی خوبصورت بات اہل علم فرماتے ہیں وہ یہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات اور آپ کے احوال میں دائماً ہمیشہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساتھ ترقی ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بدرجہ بہتر ہے. ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ بہتر ہے. تو ہر آپ کے احوال میں، آپ کے مقامات میں، آپ کے درجات میں، آپ کے بلندی ذکر میں ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساتھ، ہر سیکنڈ ترقی ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو سٹیٹس ہے، آپ کو جو مقام ہے، اس کو ایلیویٹ کرتا رہتا ہے، بلند فرماتا رہتا ہے. یعنی ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ میں، ہر ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو مزید بلند فرماتا رہتا ہے. آپ کی روحانیت میں ترقی ہوتی رہتی ہے، آپ کے ذکر کی بلندیوں میں ترقی ہوتی رہتی ہے. تو ہر لمحہ آپ کو پرموشن ملتی رہتی ہے. قرآن پاک میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى،
تو ایوری سیکنڈ آپ کو اللہ تعالیٰ ایلیویٹ فرماتا رہتا ہے، بلند کرتا رہتا ہے، آپ کے درجات میں، آپ کے مقام میں، آپ کے احوال میں، آپ کی اسپریچویلٹی میں، آپ کے ذکر میں ہر لمحہ بلندی ہوتی رہتی ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے، پرموشن ہوتی رہتی ہے، اللہ پاک ایلیویٹ فرماتا رہتا ہے، بلند کرتا رہتا ہے۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقامات میں، آپ کے احوال میں ہر روز، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر سیکنڈ کے ساتھ ترقی ہوتی رہتی ہے، تو آپ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف اور ایک بلند اور اعلیٰ مقام سے دوسرے اعلیٰ اور بلند تر مقام پر ترقی فرماتے رہتے ہیں، یعنی ایک اعلیٰ مقام سے اور ایک بلند مقام سے بلند تر مقام کی طرف ترقی فرماتے رہتے ہیں۔ تو پچھلا مقام جو ہوتا ہے نا، جب سرکار ایک مقام سے دوسرے ایک عرفہ اور اعلیٰ مقام سے اس سے بھی اگلے منزل کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، ایک عزت والے درجے سے اس سے بھی زیادہ عزت والے درجے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، ایک کیفیت اور ایک مقام اور ایک حال سے اس سے بھی عرفہ اور اعلیٰ جو ہے مقام اور حال کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ تو پچھلا مقام آپ کو بمنزلہ حجاب اور ابر محسوس ہوتا ہے، تب آپ اس پچھلے مقام پر استغفار کرتے ہیں۔ تو ایک عزت والے مقام سے جب اس سے بھی زیادہ عزت والے مقام پر تاجدار کائنات کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے، تو جو پچھلا مقام ہوتا ہے وہ آپ کو ایک بمنزلہ ابر اور حجاب کے محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس سے بھی زیادہ عزت والا مقام عطا فرمایا، اس سے بھی زیادہ بلندی والا مقام عطا فرمایا، اس سے بھی زیادہ عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس کی ایک اور وجہ اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، مغفرت طلب کرنے کا، بخشش طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو آپ اس حکم کو ماننے کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس حکم کو ماننے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اس حکم کو ماننے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت طلب فرماتے ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے اور آپ کے امتیوں کے لیے توبہ کرنا ان کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت طیبہ بن جائے، اور کوئی شخص طلب مغفرت میں تذبذب محسوس نہ کرے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، اب مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، میں بڑا متقی ہو گیا ہوں، میں بڑا صالح بن گیا ہوں، میں بہت سے لوگ میری روحانیت کے قائل ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ مجھے نیک آدمی اپنا مربی اور محسن سمجھتے اور مانتے ہیں، اور مجھے اپنا رہنما، مرشد اور پیشوا مانتے ہیں، میں بہت سے لوگوں کا پیشوا بن گیا ہوں، امام بن گیا ہوں، اب مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ سنت طیبہ اسٹیبلش کر دی ہے، تاکہ کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ بن جائے، کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو جائے، کتنے بھی لوگ اس کے ماننے اور چاہنے والے نہ بن جائیں، کتنا بھی بڑا وہ رہنما اور رہبر نہ بن جائے، یہ عجز اور یہ انکسار، یہ مقام بندگی اس کے اندر موجود رہے کہ توبہ کرنا، عاجزی کرنا، بندگی اختیار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کرنا، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا، اس کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلاتے اور اپنے سروں کو جھکاتے رہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے اور ان کی سنت طیبہ ہے۔ کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، عجز پیدا ہوتا ہے، اس سے انکسار پیدا ہوتا ہے، اس سے تواضع آتی ہے، انسان ہمبل رہتا ہے، ہیوملٹی کی جو دولت اور نعمت ہے وہ نصیب ہوتی ہے، تکبر سے انسان بچا رہتا ہے، بڑائی سے بچا رہتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی اس کا معنی بیان فرمایا کہ اپنی امت کے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے التجا کیجیے، رب حبلی امتی لب پہ جاری رہا،
امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، توبہ کرنا، مغفرت طلب کرنا اس لیے ہے کہ محبوب اپنے امت کے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے التجا کیجیے، کیونکہ جب آپ کے برکت والے گورے گورے نور والے ید اللہ والے ہاتھ اٹھیں گے تو وہ خالی واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی اے حبیب اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، معافی مانگنا، رجوع کرنا، یہ عبادت ہے، اور عبادت حضور علیہ السلام کو بڑی مرغوب تھی، بڑی پسندیدہ تھی۔ حضور کو عبادت سے بڑی محبت تھی، اس لیے آپ بہت زیادہ توبہ فرماتے تھے تاکہ یہ عبادت بھی ادا ہوتی رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تواضع کے طور پہ، عجز اور انکسار کے لیے مقام بندگی کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ خود بڑا بننے میں، تکبر کرنے میں بڑائی نہیں ہے، بلکہ جو چھوٹا بن کے رہتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، انکسار اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو دوسروں کے سامنے دوسروں کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، بندگی آدمیت کو اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اسے ترقی عطا فرماتا ہے، پھر اللہ اس کو بلندی درجات نصیب فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کی انتہا فرما دی اور کمال تواضع کا مظاہرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سید الانبیاء والرسل بنایا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس قدر زیادہ ابنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ کہ رب العالمین نے، اس کی ایک اور وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو محبوبیت عظمیٰ کی خلت فاخرہ سے نوازا اور سرفراز فرما رکھا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوبیت کبریٰ کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے آپ کو محبوبیت کبریٰ کا تاج جو ہے وہ پہنایا ہے اور عطا فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں تمام اوصاف محبوبیت علی وجہ الاتم موجود ہے۔ تو جتنے ایک محبوب کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے نا، سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تو اللہ کے حبیب کے اندر اور اللہ کا محبوب ہونے کے لیے اور اللہ کا حبیب بننے کے لیے جتنے بھی اوصاف چاہیے نا، وہ سارے کے سارے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں شامل ہے۔ اور اللہ ان میں سے ایک جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب بناتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وصف سے بھی علی وجہ الکمال متصف تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو ہمارے حبیب، ہمارے رسول، ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اس لیے آپ بہت کثرت کے ساتھ، ابنڈنس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ اور دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور مغفور ہے۔ آپ کا یہ استغفار امت کی تعلیم اور تشریح کے لیے تھا، تاکہ جب بھی
کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے تو وہ اس کے لیے سنت رسول بن جائے، اس کے لیے اس کے نبی کی سنت بن جائے، اس کے لیے اس کے نبی کا طریقہ بن جائے۔ ناظرین، توبہ کے معنی کیا ہے؟ What are the meanings of توبہ؟ What are the meanings of repentance؟ اصل میں توبہ کے جو لغوی معنی ہے نا، توبہ کے جو لیکسیکل میننگز ہے، اس کے جو لٹرل میننگز ہیں، وہ ہے پلٹنا، رجوع کرنا، لوٹ آنا۔ یعنی جس سمت آپ چلے جا رہے ہیں ادھر سے منہ پھیر کر دوسری سمت میں چل پڑنا، پلٹنا، رجوع کرنا، لوٹ آنا۔ تو توبہ جو شرع میں بھی یہی معنی جو ہے وہ ملحوظ ہے۔ انسان اپنی کم عقلی و کم کج فہمی اور بشری کمزوریوں کی وجہ سے، شارٹ کمنگز کی وجہ سے گناہ اور معصیت کی جس راہ پر بھاگا چلا جا رہا ہے ادھر سے رخ موڑ کر نیکی، طاعت اور تقوی اور پرہیزگاری کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے، اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اپنے رب کی طرف دوبارہ رجوع کر لے۔ ادھر گناہوں کی طرف بھاگا جا رہا تھا، ادھر سے منہ پھیر کے اب ادھر نیکیوں کی طرف آ جائے۔ ادھر نافرمانی کی طرف جا رہا تھا، ادھر سے پلٹ کے ادھر تقوی اور طہارت کی طرف آ جائے۔ ادھر رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف بھاگا ہوا جا رہا تھا، اب رجوع کر کے، پلٹ کے، لوٹ کے صراط مستقیم کی طرف واپس آ جائے، خیر والے راستے کی طرف واپس آ جائے۔ شر کی طرف بھاگا جا رہا تھا، ادھر سے پلٹ کے، رجوع کر کے، لوٹ کے خیر کی طرف واپس آ جائے۔ ظلم اور جبر کی طرف بھاگا ہوا جا رہا تھا، ادھر سے منہ پھیر کے، پلٹ کے، رجوع کر کے خیر، بھلائی، برکت، درد دل، صراط مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف واپس لوٹ کے پلٹ آئے۔ حضور سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بھول جائے۔ توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بھول جائے، اپنے گناہوں کو بھلا دینا، یہ توبہ ہے۔ اپنے گناہوں کو بھول جانا یہ توبہ ہے۔ اپنے گناہوں کو محو کر دینا، اپنے جو میموری ہے اسے ان کو ڈیلیٹ کر دینا، اوبلیٹریٹ کر دینا، اریز کر دینا،